ایک روایت کے مطابق مدینہ منورہ میں ایک دن حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین اور خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ مسجد نبوی کے قریب بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تینوں اس وقت کم عمر تھے اور بچوں کے کھیل میں کبھی کبھی معمولی تکرار ہو جانا فطری بات ہے۔ کھیل کے دوران حضرت حسین اور حضرت عبداللہ کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئی۔ غصے کے عالم میں حضرت حسین کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ تم غلام کے بیٹے ہو۔ یہ بات حضرت عبداللہ کے دل پر بہت گہری اثر ڈالی۔ وہ رنجیدہ ہو کر روتے ہوئے اپنے والد حضرت عمر کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ بیٹے کی بات سن کر فوراً معاملے کی تحقیق کا ارادہ فرمایا اور حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت حسین کو بلایا گیا۔ جب حضرت عمر نے خود حضرت حسین سے پوچھا تو انہوں نے سچائی کے ساتھ اقرار کیا کہ یہ بات ان سے کہی گئی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس معاملے کا فیصلہ مسجد نبوی میں سب کے سامنے ہوگا تاکہ انصاف میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگلے دن جمعہ کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں صحابہ کرام جمع تھے۔ حضرت عمر نے اعلان فرمایا کہ آج ایک معاملہ کا فیصلہ ہوگا اور اگر الزام ثابت ہوا تو شریعت کے مطابق حکم دیا جائے گا۔ یہ سن کر صحابہ پریشان ہو گئے کیونکہ حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور سب کے محبوب تھے۔ جب حضرت حسین کو بلایا گیا تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی؟ ننھے حسین نے ادب سے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ وضو کے لیے پانی پیش کرتے، جوتے اٹھا کر کھڑے ہوتے اور سفر کے لیے آپ کی سواری کے لگام تھامتے تھے۔ میں نے اسی معنی میں بات کہی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے اور یہ غلامی نہیں بلکہ اعزاز ہے۔ یہ سن کر مسجد نبوی میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنا غلامی نہیں بلکہ سعادت ہے۔ اس طرح حضرت عمر نے حق کو تسلیم کیا، حضرت حسین کی بات کو درست مانا اور عدل کے عظیم مثال قائم کی۔